بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں جاوید اقبال جاوید شعبہ اردو سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ تقرر نامے کس طرح جاری ہوتے ہیں اور تقرر نامے کیا ہوتے ہیں۔ تقرر نامے کو انگریزی میں اپوائنٹمنٹ لیٹر کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جب بھی سرکاری و غیر سرکاری سطح پر کوئی ملازم بھرتی کیا جاتا ہے اور وہ جب تمام مراحل طے کرنے کے بعد کسی نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر اس شخص کے نام تقرر نامہ یا اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں اسامی کے لیے جو ہے نا وہ اہل قرار پائے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، تقرر نامے کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تقرر نامہ سے مراد کسی امیدوار کو مستند یا سرکاری محکمہ کی طرف سے ملازمت کی حصولی کی اطلاع کے لیے جاری کردہ تحریری ثبوت ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم سیکھیں گے کہ تقرر نامے لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم عملی مشق بھی کریں گے، اور عملی مشق میں 2 تقرر نامے آپ کو لکھ دوں گا اور آپ وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ آپ کو کوئی بھی تقرر نامہ آئے گا تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ تقرر نامے لکھنے کا طریقہ: سب سے اوپر دائیں طرف حوالہ نمبر، دفتر کا نام، اور بائیں طرف اس کے سامنے مقام کا نام اور تاریخ درج کی جاتی ہے، اور اس کے نیچے کاغذ کے عین درمیان دفتری حکم نامہ کے الفاظ کچھ فاصلہ چھوڑ کر تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے نیچے حکم نامے کا متن اور آخر میں حکم نامہ جاری کرنے والے افسر کا نام اور عہدہ درج کیا جاتا ہے، اور ضرورت کے مطابق افراد کے نام حکم نامہ کی تصحیح کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تقرر نامے کی مختلف اقسام ہیں۔ دفتری حکم ناموں کو موضوعات کے لحاظ سے حسب ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1. تقرر، ترقی، تنزلی، برطرفی وغیرہ کے احکامات۔ عزیزان گرامی، آپ واقف ہوں گے کہ تقرر نامے کے لیے بھی حکومت کی طرف سے احکامات لیٹر کی شکل میں جاری کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ترقی کے لیے، تنزلی کے لیے اور برطرفی کے لیے بھی احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، احکامات برائے تبادلہ و تعیناتی۔ 3، تعین تنخواہ کے احکامات۔ نمبر 4، الاؤنسوں، پیشگیوں وغیرہ کی منظوری کے احکامات۔ 5، عطائے رخصت کے احکامات۔ تو یہ 5 موضوعات ہیں جو تقرر نامے کی ذیل میں آتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقرر نامے کی مختلف اقسام ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تقرر نامہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم حوالہ نمبر جاری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ادارے کا نام: حکومت پاکستان، پنجاب اسلام آباد، وزارت انصاف و پارلیمانی امور، انصاف ڈویژن، اسلام آباد، مورخہ، 20 جون 2020۔ اس کے بعد دفتری حکم نامہ: محمد اویس انجم صاحب کا تقرر انصاف ڈویژن میں کلرک کے طور پر بنیادی پیمانہ
تنخواہ نمبر 1 یعنی 44-45 ماہ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے قابل منظور الاؤنس میں 40,000 روپے ماہوار تنخواہ اور محض عارضی بنیاد پر 25 جون 2020 سے تاحکم ثانی کیا گیا ہے۔ تقرر حسب ذیل شرائط کے تابع ہوگا۔ شرط نمبر 1، انہیں ڈیوٹی پر حاضری سے قبل سول سرجن مجاز طبی معالج کی طرف سے طبی تصدیق نامہ اور بنیادی پیمانہ 17 یا اس سے اوپر کے 2 افسران کا تصدیق نامہ پر چال چلن یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ شرط نمبر 2، تقرری چال چلن کی تصدیق کے تحت ہوگی۔ عزیز طلباء، جب کسی شخص کو کسی ملازمت کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوایا جاتا ہے، تو اسے ہم چال چلن کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ یا کریکٹر سرٹیفکیٹ کا نام دیتے ہیں۔ شرط نمبر 3، انہیں مقررہ فارم پر ایک معاہدے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ تو ایک فارم جاری کیا جاتا ہے جس میں کچھ اصول و ضوابط اور شرائط تحریر کی ہوتی ہیں ادارے کی طرف سے، ان پر اسے دستخط کرنا ہوں گے۔ نمبر 4، ان کی ملازمت عارضی بنیاد پر ہے، اس لیے وجہ بتائے بغیر ختم کی جا سکے گی۔ عزیز طلباء، ملازمت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مستقل بنیاد پر بھرتی ہونا، ایک عارضی بنیاد پر بھرتی ہونا۔ تو یہ ادارے پر انحصار کرتا ہے کہ وہ عارضی بنیاد پر بھرتی کرنا چاہتے ہیں یا مستقل بنیاد پر بھرتی کرنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عارضی بنیاد پر بھرتی ہونے والے ملازمین کو 3 سال کا دورانیہ درکار ہوتا ہے کہ وہ 3 سال تک اپنی کارکردگی ظاہر کریں اور اس کے بعد اسے مستقل ملازم قرار دے دیا جاتا ہے، ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد نقل بنام حساب دار اعلیٰ محاصل پاکستان اسلام آباد کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا اسامی 1985-86 کی تفصیلات گرانٹ تخصیص میں شامل ہے۔ اسامی پر کرنا مفاد عامہ میں لازمی تصور کیا گیا ہے۔ مجوزہ تقرر کی منظوری حاکم مجاز نے دے دی ہے۔ متعلقہ اہلکار 5 نمبر پہ دفتر املاک اسلام آباد، 6 ذاتی مثل، 7 سیگا کتاب ملازمت، 8 ریکارڈ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقرر نامہ نمبر 2 حوالہ نمبر لکھیں گے، اس کے بعد وہ ادارہ جو یہ تقرر نامہ جاری کر رہا ہے، عدالت عظمیٰ پاکستان پنجاب اسلام آباد، اسلام آباد، مورخہ 5 جون 2020، دفتری حکم نامہ۔ واجد علی صاحب کو اس عدالت میں عارضی بنیادوں پر خاکروب مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ تقرر پہلی بار مورخہ 10 جون 2020 سے 3 ماہ کے لیے ہوگا اور اس کی تنخواہ پیمانہ تنخواہ نمبر 1 میں قواعد کے تحت اس کے درجہ کے لیے قابل منظوری الاؤنسوں کے ہوگی۔ اس کو اس عدالت کی اتفاقی اخراجات کی گرانٹ سے ادائیگی کی جائے گی۔ ڈپٹی رجسٹرار۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ میں نے تقرر نامے یعنی اپوائنٹمنٹ لیٹر کے حوالے سے 2 اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ امتحانی نقطہ نظر سے اگر کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر یا تقرر نامہ لکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ 2 آپ تقرر نامے تیار کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ نے تیار کرنا ہے یا تقرر نامہ آپ نے تیار کرنا ہے، آپ آسانی کے ساتھ وہ تقرر نامہ تیار کر لیں گے، کیونکہ تقرر نامے کے لیے اصول و ضوابط تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تحریر بھی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس میں نام، عہدہ اور اس کی جو تنخواہ ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔
بلکہ تنخواہ کا ذکر بھی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لیٹر میں بسا اوقات نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس جو یہ ہمارے پاس جو سوال ہے تقرر نامے کا، بہت اہم موضوع ہے امتحانی نقطہ نظر سے، اور سرکاری و نجی اداروں میں ملازمت کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی مجاز اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ بھرتی کرتی ہے تو اسے کم از کم اندازہ ہونا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر یا تقرر نامہ کیسے جاری کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم نے اس کی تقرر نامے کی تعریف دیکھی، اس کے بعد ہم نے اس کے اصول و ضوابط، کچھ لکھنے کے جو طریقے اور سلیقے ہیں وہ ہم نے سیکھے، اور اس کے بعد 2 تقرر نامے میں نے آپ کو سکھا دیے ہیں، پڑھا دیے ہیں۔ آپ یہی 2 تقرر نامے تیار کریں تاکہ کوئی بھی تقرر نامہ آپ کو دیا جائے آپ آسانی کے ساتھ وہ تحریر کر سکیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔